ازل سے لے کر آج تک مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے. اکیلا شیطان نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی علی سے دشمنی کر کے اپنے خالص حرامی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. شیطان اپنی ناجائز اولاد سمیت عملی طور پر میدان میں اتر کے اکثر مقامات پہ مولویت کا روپ دھار کے مقدس لباس میں ملبوس ولایت علی کو شکار کرنے کی ناجائز کوشش کر رہا ہے. ہم کیونکہ آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں اور کتا اگر وفادار ہو تو مالک کے گھر میں چور دیکھ کے بھونکتا ضرور ہے. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. علی کی ولایت کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے بطول خود خیرات دے رہی ہے. جیسے زہرا راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کہتے ہیں. سعودیوں یہودیوں کی ایٹ پہ پلنے والے کتے آوارہ ماؤں کی غلطیوں کے نتیجے یہ میں نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا. چھٹے امام سے بندے نے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آدھے رستے میں مجھے غیرت آ گئی، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر بادشاہ، ادھر امام ہے. مولا میں نے اپنے آدھے رستے سے مڑ کر تیرے دشمن کا دروازہ چھوڑ کے آدھے رستے سے مڑ کے اپنا راستہ تبدیل کر کے تیری بارگاہ میں آنے کا فیصلہ کیا. امام فرماتے ہیں اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے موت و حیات پر اختیار علی ابن ابی طالب کا ہے. یہ فکرے نہیں ہیں جیسے تھرمامیٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے ایک میٹر ہے علی کا فضائل. فضائل سن کے دل میں خوشی محسوس ہو سمجھ لینا اماں شریف تھی. اور اگر میرے بادشاہ کے اختیارات سن کر کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو خالصتاً حرامزادہ. میں نے کہا موت و حیات پر اختیار میرے بادشاہ علی کا ہے. جو بغیرت نہیں مانتا اسے اتنا تو ماننا پڑے گا کہ موت امر ہے اور علی اول الامر ہے. اللہ کی ساری کائنات امر سے بنی اور اول الامر میرا بادشاہ علی ہے. ان کے اختیارات کے خلاف بھونکنے والے نجس کتے اپنے الفاظ کو یہ جامہ پہناتے نہیں، یہ ذاکروں نے بنایا ہے. سب سے بڑا ذاکر تو اللہ ہے. تجھے کس نے کہا کہ ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں؟ خدا نے خود کو قرآن میں ذاکر کہا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جی. علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے اکھاڑ دیا جی؟ کیسے ہو سکتا ہے جی 3 دن کے علی نے کلہ اشتر کو چیر دیا ہو؟
یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہمارے شعور میں نہیں آتی جی۔ پڑھی لکھی دنیا میں ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں گے؟ ان ذاکروں نے ذہنی عیاشیوں بنا دیے، ممبر پہ بیان کرتے ہیں یہ علی نے یہ کر دیا، علی نے وہ کر دیا۔ وہ باتیں کرو جنہیں عقل مانتی ہے۔ میں آواز دے کے کہتا ہوں اگر تو بہت بڑا عقل مند ہے تو ذرا اپنی عقل سے سمجھا کہ گرم لوہا ہاتھ سے کیسے مڑ جاتا ہے، اپنی عقل سے سمجھا قالین ہوا میں کیسے اڑ جاتا ہے، اپنی عقل سے سمجھا دریا میں رستہ کیسے بن جاتا ہے، اپنی عقل سے بتا چاند دو ٹکڑے کیسے ہو جاتا ہے۔ تجھے نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ گئے، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آ گئے۔ ایسے نہیں علی اس وقت کہا کرو جب دل میں فخر محسوس ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ کتے کو کھیر اچھی نہ لگے تو اس میں کھیر کا کیا قصور ہے؟ تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے علی بادشاہ کی ولایت، آل محمد کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور اعتکاف کا مطلب ہے معتکف ہو جانا، معتکف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کے خالق سے جڑ جانا۔ مسجد میں جا کے کم از کم 3 دن یا روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر الہی کرو، فکر کرو۔ دنیا کی گفتگو کی اجازت نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف۔ روزے کی حالت میں رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، خدا کی تسبیح کرو، کفن چہرے پہ پڑنے تک یہ حدیث نہ بھولنا۔ صادق آل محمد نے فرمایا ایک مرتبہ شاہ علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری سلامت۔ ہماری ہمدردیاں کسی بے غیرت مولوی کے ساتھ نہیں، یہ وفاداری صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ مقصر تیرا میرا فرق یہ ہے، تیرا کچھ میرا سب کچھ علی ہے۔ جو جس کے سہارے پہ جنت میں جانا چاہتا ہے اسی کا سہارا اختیار کرے۔ من بغیر علی نہ دانستم، کلندر نے کہا تھا میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اور علی کی ولایت ووٹ بھی نہیں کہ کسی کی منت کی جائے کہ تو علی کی ولایت تسلیم کر۔ جتنی مرضی جس کے ماتھے پہ تیوریاں چڑھتی ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے شجرے کی لکیروں کی طرح چڑھائے، منت نہیں علی کی ولایت، منوانا بھی واجب نہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ منوا دے، خدا نے فرمایا بلغ، پہنچا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہنچا دے، پہنچانا لازمی ہے۔ آج کل کئی لوگ ہتھیار کے طور پر نماز روزے کو استعمال کر کے یہ فکرے کہتے ہیں جی تبلیغ ہونی چاہیے، اور سے پوچھ اللہ نے قرآن میں تبلیغ کہا کس کو ہے؟ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک دفعہ آیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ غیر غدیر کو بھولے تو شیعہ کہلوا کے بھولے۔ منافقت کی حد ہے، کلمے میں تیری 3 گواہیاں، آسان میں تیری 3 گواہیاں، اقامت میں تیرے 3 گواہیاں۔ مزہ تو تب ہے تو کلمے میں محمد رسول اللہ پہ رک جاؤ، غیرت مند تو تب ہے کہ آسان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رک جاؤ۔
غیرت مندی تو تیری تب ہے اقامت میں تو تیسری گواہی نہ دے. اس سے زیادہ بہادری تیری یہ ہے کہ تو تلقین میں 2 گواہیوں پہ رک جاؤ. بچے اختلاف ولایت علی. اللہ کو جانتا کون تھا اور محمد کی مانتا کون تھا؟ یہ دونوں کام جس نے کیے اس بادشاہ کا نام علی ہے. تو کروڑ پینترے بدل بدل کے آؤ جی مولا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. انہیں تو خود 19 رمضان کو ضرب لگ گئی تھی تو جو اپنے آپ کو ابن ملجم کی ضربت سے نہیں بچا سکا تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے. اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے. اللہ بھی یہ مدد کرتا ہے. میں نے کہا بے غیرت ملا جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ گیا؟ جیو سلامت رہو جس جس کے چہرے پہ مسکراہٹ. جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تو قیامت والے دن بھی خوش رہو. نعرہ حیدری. وقت نہیں قبلہ جی میں توجہ چاہتا ہوں. مولوی عطا میاں بالوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہا تھا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے. مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں. شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے؟ یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا. اس نے عصا کو یوں پھیرایا مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتے یا علی مدد. مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا میں علی سے مکھی کا شکلیں پڑھ رہا ہوں چہرے پڑھ رہا ہوں چہرے نظر آ رہے مجھے. چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. بندے نے پوچھا مولا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا. میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں. دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو. دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو. بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے. یہی بجلی کی تار ایئر کنڈیشن کو لگا دو سردی نکلے گی. کرنٹ ایک نتیجے دو کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے. بولے گا وہی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی. ہیٹر کو کرنٹ ملے گرمی نکلتی ہے, ایئر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے کیونکہ سامنے ظرف تبدیل ہے. علی ولی اللہ میں بھی کرنٹ ہے. حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے.
مستقیم. خدایا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. 9 مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ 9 مرتبہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. سلامت و آباد و شاد رہو. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. ابو بکر نے اٹھ کے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کا سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، پورا کا پورا علی کی طرف مڑ کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم. یہ نہیں ہے، یہ ہے صراط مستقیم. یہ ہے صراط مستقیم. علماء سے تصدیق کرو صراط مستقیم علی ہے. اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ اللہ تیری زندگی کرے شہزادہ علی اکبر دی جتیاں نہ صدقہ. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. بڑا کمینہ ہے شیطان. یہ چھوٹے چھوٹے بٹن بند نہیں کرتا، مین سوئچ آف کرتا ہے. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا شیطان ہے. شیطان کوئی چھوٹا موٹا بڑی پہنچی ہوئی شخصیت عالم ساری زندگی بغیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں. سارے حلال جانتا ہے، سارے حرام جانتا ہے. نہ جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا؟ نہ جانتا ہوتا تو حرام ہی کی طرف کیوں دعوت دیتا؟ عالم ہے عقیدہ نہیں رکھتا. جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے. علم عقیدے کے بغیر شیطان عبادت کے باوجود زمین کے کسی شہر سے بھی مشہور نہیں، عرشی تھا. ابلیس کا مطلب ہی یہی ہے، لباس اندر سے اور لباس اور. اندر سے اور ہو لباس اور ہو. یہ ابلیس کی علامت. یہ ہمیشہ لباس سے دھوکہ دیتا ہے. شیطان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لباس سے دھوکہ دیتا ہے. عالم عرشی نہ نجفی نہ نجدی. عرشی ملائکہ میں پھرنے والا. 6 لاکھ سال کی عبادت تک کی روایات، 2,000 سال کے سجدے. پھر سر اٹھا کے کہتا تھا غلطی ہو گئی ہے، ابھی سر نہیں اٹھانا تھا. پھر سجدے. اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اسے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا. عقیدہ نہ ہو تو نہ علم فائدہ دیتا ہے، نہ عبادت.
منکر کس کا ہے؟ صفی اللہ کو، اور اللہ نے اس کی عبادت کو لیفٹ ہی نہیں کرائی، لعنت کا توق گلے میں ڈال کے نکال دیا۔ دل کرے تو بولنا، ورنہ زبردستی کوئی نہیں، کیونکہ عقیدے میں رعایتی نمبر والا پاس نہیں ہوتا، اس میں 99 نمبر والا بھی فیل ہوتا ہے۔ جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول؟ اسے کہا میں روکوں گا صراط مستقیم سے، علی کی ولایت سے، تو یہ مشن شیطان ہے، یہ شیطان کا مشن ہے کہ وہ ولایت علی سے روکے، اور 12 ہیں علی کی ولایت کے لیے، اور سب سے بڑھ کے جناب زہرا علی کی ولایت کے لیے دربار میں جا کے پہلی ٹکرانے والی شہزادی۔ دنیا میں جتنے بندے شیعہ ہوئے ان سے پوچھو تم کیوں ہوئے؟ اکثریت کہہ دیے علی کی ولایت اس لیے اختیار کی، خاتون کا حق۔ پتہ چلا کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ کیوں ہوئی کربلا؟ لا الہ الا اللہ پہ بولو جنہیں زبان اللہ نے دی ہے۔ کیوں میرا بچہ آگے بیٹھے، توجہ کر، لا الہ الا اللہ پہ جنگ ہوئی، بولو محمد رسول اللہ پہ اذان ہو نہیں رہی تھی، عنوان ہے علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں نے علی کے بیٹوں کو قتل کر دیا، علی کی بیٹیوں کو قید کر دیا۔ اتنے لاکھ صحابی کسی کی بیٹی کی چادر نہیں چھینی، ہر کوئی گھر میں امن میں، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں۔ اصلاح کے نام پہ غریب کی عزاداری پہ حملہ کرتے ہو۔ اصلاح کے نام پر اصلاح اپنے آپ سے شروع کر، جسے ذاکروں کی نیازیں اچھی نہیں لگتی خود لینا چھوڑ دے، خود اعلان کرے میں آج کے بعد نیاز نہیں لوں گا۔ کون دے سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے؟ دینے والے کو بھی عزادار ہونا چاہیے، لینے والے کو بھی عزادار ہونا چاہیے۔ باقی قصہ ہے غریب کے گھر کا، آنسو وہی قبول ہوگا جو معرفت کے ساتھ ہوگا، جس نے غریب سمجھ کے رونے والے جیسی شکل بھی بنا لی، اس سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے حسین کی ماں نے۔ کیوں بیٹھے ہو مٹی پر؟ بانیان مجلس کی اللہ زندگی کرے، یہ تمہارے لیے کرسیاں نہیں بچھا سکتے تھے، مٹی پہ اس لیے بٹھایا ہے، یاد اس گھر کی ہے جن کے خیمے جل گئے تھے۔ عرش کے مالک تھے، فرش پہ رول کر۔ نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، علی کی حمایت مشکل ترین موضوع ہے۔ یہ تبلیغ نبی بھی کرے تو مجمع میں خطرہ ہوتا ہے۔ ایک زندگی ہے ختم ہونے والی، اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تو چادر تطہیر کی قسم علی کی ولایت پہ قربان۔ اپنی نسلوں کے عقیدے بچا، اپنی اولاد کو چیک کر، یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ صبح اٹھ اپنے بچے کو کہے یا علی مدد، جواب دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، جواب نہ دے تو تربیت کر۔ تو بچپن سے یا علی مدد سکھا اپنے بچے کو، یہ بڑا ہو کے مولویوں سے نہیں پوچھے گا کہ علی اور ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ تو خود حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کر، تیرا بیٹا مولوی سے نہیں پوچھے گا بڑا ہو کر کے ماتم جائز ہے کہ ناجائز۔
36 سال یا 40 سال سجاد آنکھوں سے کیا رویا؟ بولو، خون رویا؟ ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ دسویں محرم کو خاک شفا کی تسبیح سے کیا نکلتا ہے؟ بول میرا عزیز، اوپرے بڑھ کے مجلس کیوں سنتے ہو؟ زیارت کروائی جاتی ہے کہ نہیں کروائی جاتی؟ تسبیح سے خون کے قطرے نکلتے ہیں، مٹی سے خون نکلتا ہے۔ تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی سے نہیں بنا، اس مٹی سے خون نکلے اور اس مٹی سے خون نہ نکلے۔ زنجیر وہی مارے گا جسے سجاد کی پوست یاد ہوئی۔ بندے کہتے ہیں جی آگ پہ ماتم وحشیوں کا طریقہ ہے، ان کو بتایا کر آگ پہ ماتم اس بی بی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو پوست پہ اٹھا کے چلتی بھی آتی تھی، کہتی بھی جاتی تھی بھیا حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے غیروں کے ہنستے ہوئے مجمع میں زین العابدین کو اٹھانا مشکل۔ اپنی نسلوں کے عقیدے مضبوط کر۔ یہ مولا سجاد کو تو کڑی کافروں نے پہنائی تھی، تم ہاتھ میں کیوں پہنتے ہو؟ ہے نا؟ تم بتاؤ، غازی نے دریا میں پانی پیا؟ تمہارے بچوں کو بھی یہ واقعات یاد ہو؟ بھائی عمران شادی سیالکوٹ صاحب، غازی عباس نے دریا میں اتر کر پانی پیا؟ چلوں میں اٹھا کے؟ سوار بھی پیاسا رہا، رہوار بھی پیاسا رہا۔ میر انیس پر خدا رحمت کرے، کا مرثیہ ہے، اپنے گھوڑے پہ ہاتھ پھیر کے عباس نے فرمایا تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ آگے لکھتے ہیں گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام، بے ذوالجناح مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام، اس فوج میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام۔ مقصد یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک لب ہو یا نہ ہو آبرو رہے۔ لگا کھانسی پہ فتویٰ کہ حسین کا پانی تو کافروں نے بند کیا تھا، عباس نے کیوں نہیں پیا؟ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عباس کے گھوڑے نے پانی میں پاؤں مارنا شروع کیے، پانی اچھلا، کھانسی کی ابا بھیگ گئی۔ جلال میں آ کے کہا میں نے پینا نہیں تھا، تو نے میری ابا کو بھگو کیوں دیا؟ تڑپ کے کہتے ہیں مولا جانتا میں بھی ہوں کہ ماس کے خیمے میں نہیں جائے گی، تیری ابا کو بھگو دیا ہے تاکہ جب تیری لاش حسین اٹھا کے خیمے میں جائے، سکینہ تیری ابا کے دامن کے نچوڑ کے علی اصغر کے ہونٹوں میں پانی ماتم کر کے مولا تیری زندگی کرے۔ حسین کی اماں تم سے راضی ہو، جو غریب کو ہائے کر کے روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رولے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ ساری زندگی ہم بزرگوں سے سنتے آئے، علماء سے، ذاکرین سے، اصغر کی ماں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ ان کا تو کافروں نے بند کیا تھا۔ اصغر کی ماں نے ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیا؟ یہ چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ لیلا کا 18 سال کا تھا، مارا
بھی برچھی سے گیا. پہلے خیمے پہ کھڑی رہی, پھر لاش پہ آئی نہیں. حسین نے بی بی زینب سے پوچھا اکبر کی ماں نہیں آئی؟ بی بی خیمے کے دروازے پہ جائے تو چھپ کے کھڑی ہوئی. فرمایا بھابی اکبر کی لاش پہ نہیں آئے گی؟ رو کے کہہ دیا 3 دفعہ آنے کی کوشش کی ہے, اکبر کے سرانے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, میں پردے کی وجہ سے نہیں آئی, پتہ نہیں کون ہے. اب آ گئی پہچان, بوڑھا نہیں حسین کی داڑھی سفید ہو. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تو اچھے راضی ہو, جو غریب کو غریب سمجھ کے روتے ہو, خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. فضائل سنا کر امیر بن کے, مصائب سنا کر غریب بن کے, 10,000 کا مجمع ہو جنازے میں, سارے کے سارے نہیں روتے. کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت رلا کر نہ گیا ہو. 4-5 ملک اسلم صاحب بندے روتے ہیں, اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا. مختار بھائی پوچھتے کہ نہیں پوچھتے یہ کیا لگتا ہے. کبھی زندگی میں حسین کو ایسے رویا کر مجلس میں فرشتے زہرا سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسین کا کیا لگنا, اس نے گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جائیے صاحب کی بلا. اکبر کی ماں نے تو نہیں کہا میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. قاسم کا 13 سال سن ماں کے سامنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے, بدن ہو شوکانن, گوشت گھوڑوں کے سموں میں کچلا گیا. چہرے کا کوئی پھول قبر حسن کے لیے بھی باقی نہیں بچا. اس نے بھی نہیں کہا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. کبھی سوچ رباب کا تھا بھی صرف 6 مہینے کا, کس رنگ میں اجڑی ہے جناب رباب. رو کے کہتی تھی اصغر تیرے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیوں. وجہ اکبر کو برچھی لگی, برچھی چھوٹی تھی اکبر بڑا تھا. قاسم کو تیر لگے, تیر چھوٹے تھے قاسم بڑا تھا. اصغر کو جو تیر لگا وہ تیر بڑا تھا, علی اصغر چھوٹا تھا. امام سے منقول ہے اس تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتے ہیں. تیر کا کام ہے سوراخ کرنا, اس نے سوراخ نہیں کیا. مینا لغوز نے ایلا لغوز, ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. مرزا دبیر کا ایک مرثیہ ہے جس کے فکروں کا ترجمہ یہ ہے کہ ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت زخموں سے چور گھوڑے پہ بیٹھا تھا. کون؟ حسین ابن علی. پورے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ ادھر سے ادھر نظر آ رہا تھا.